السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قیامت کے روز جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلا شبہ الابرار نیک لوگ، بار کی جمع ہے لفی، لا واقعی، فی میں، انا تاکید کے لیے اور لام بھی تاکید کے لیے، نعیم رحیم کریم کے وزن پر، نعیم بہت بڑا آرام، بڑی نعمت، عیش و عشرت۔ ان الابرار لفی نعیم، انا تاکید کے لیے اور لام بھی تاکید کے لیے، بالکل حقیقت ہے کہ نیک لوگ بڑے آرام میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں وَإِنَّ اور بلا شبہ الفجار، فاجر کی جمع فجار، بڑے گناہ گار۔ فاجر جو اعلانیہ اسلام کی حدود کو پھلانگ جائے، انکار کر دے۔ فجر اسی لفظ سے ہے کہ روشنی اندھیرے کو پھاڑ کے باہر آ جاتا ہے۔ جو بندہ اسلام کی حدود کو پھاڑ کے باہر نکل جائے اسے فاجر کہتے ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور حقیقت ہے کہ گناہگار لوگ، لفی، لا واقعی، فی میں، جہیم بھڑکتی ہوئی آگ، اور بالکل حقیقت ہے کہ گناہگار لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ یصلونہا، یصلون وہ داخل ہوں گے، ہا اس میں، ہا کی ضمیر جا رہی ہے آگ کی طرف۔ یوم الدین، یوم دن، الدین بدلے کا، یوم اور دین مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے۔ وہ داخل ہوں گے اس میں کب؟ بدلے والے دن۔ وما، وا اور ما نہیں، وما اور نہیں ہوں گے، ہم وہ، انہا ان سے، ہا اس، ہا کی ضمیر جا رہی ہے آگ کی طرف، جہنم کی طرف، اور نہیں ہے وہ جہنم سے، دوزخ سے، بے غائبین غائب ہونے والے۔ ما کے بعد با آنے کی وجہ سے اس میں تاکید پیدا ہو گئی، وہ قطعاً اس سے غائب ہونے والے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جہنم کی آگ سے نکل کے بھاگ جائے، نہ۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجیے۔ ان الابرار لفی نعیم، بالکل حقیقت ہے کہ نیک لوگ عیش و عشرت میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور بالکل حقیقت ہے کہ گناہگار لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، یوم الدین بدلے والے دن۔ وما ہم عنہا بغائبین وہ قطعاً اس سے غائب ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دو ٹوک فیصلے کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم زندگیاں اپنی مرضی کے مطابق گزارے، شتر بے مہار ہو جائے، جو چاہے کرے۔ نہ نہ نہ، اگر جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے تو پھر زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنی ہوگی، اپنے آپ کو اسلام کا پابند کرنا ہوگا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔